ان دنوں مجھے اس کی موت کا بہت دکھ تھا، تاہم میں نہیں جانتی تھی کہ سمیرا کو کیوں انجیکشن لگایا گیا۔ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ سارا کے انجیکشن لگانے سے مر گئی۔ مجھ کو سارا سے وحشت ہو گئی۔ نانی اماں کے گھر وہ نظر آ جاتی تو میں نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ ہر ایک کو بتا دوں کہ اسی عورت نے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے سمیرا کی موت ہو گئی۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی سے انجیکشن والی بات مت کرنا، ان کے گھرانے کی عزت کا سوال ہے۔ بہت عرصے تک مجھے اس معاملے کی سمجھ نہ آئی کہ عزت کا سوال کیوں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی پیاری خوبصورت لڑکی جان سے چلی گئی اور سمیرا کی امی پھر بھی خاموش رہی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں بری طرح سمجھدار ہو گئی، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھنے لگی۔ تبھی سمیرا کی ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی، ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عزت کے سوال کا کیا مطلب تھا۔ مجھے اس نرس سارا پر ابھی بھی غصہ تھا کہ اس نے محض چند روپوں کی خاطر میری دوست کو غلط انجیکشن لگا کر مار دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ظالمانہ فعل کی اللہ کی طرف سے اسے ضرور سزا ملے گی۔ 15 برس بعد جب میں ایک روز سسرال سے میکے آئی تو ماں نے بتایا کہ سارا بہت بیمار ہے، اپنے گھر میں اکیلی پڑی سسکتی اور کراہتی رہتی ہے، اس کی کراہیں ہمارے گھر تک آتی ہیں۔ مجھے دکھ ہوا، وہ عورت جس نے عمر بھر مریضوں کی خدمت کی تھی، آج اس کی خدمت اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چند محلے دار البتہ کبھی کبھار یوں ہی رسماً جھانک لیتے تھے۔ اماں نے کہا کہ اس عورت کا نصیب بہت دیا۔ امی چلو ہم جا کر اسے دیکھ آتے ہیں، تیمارداری نہ سہی، عیادت ہی سہی، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ میرے کہنے پر امی سارا کو دیکھنے گئی۔ وہ چارپائی پر پڑی تھی، زندہ تھی مگر مردوں سے بدتر تھی۔ وہ اتنی نحیف و ناتواں تھی کہ اٹھ کر پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ ہسپتال سے ایک نرس دن میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے آتی اور اس کے کچھ ضروری کام کر جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کے مڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا، شاید بیماری سے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ تبھی مجھے سمیرا یاد آ گئی۔ سوچنے لگی، انہی ہاتھوں سے اس عورت نے سمیرا کو انجیکشن لگایا تھا۔ خدا جانے اور بھی کتنی معصوم لڑکیوں کو انجیکشن لگایا ہوگا، اس کی سونے جیسی جوانی کو مٹی میں ملایا ہوگا، ان گھرانوں کی عزت کو بچانے کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، روپے کمانے کے لیے ان کے لیے موت کا فرشتہ بنی ہوگی۔ امی نے ہمدردی کی تو بس وہ اتنا بولی، آپا جانے میرا کیا انجام ہوگا، شاید تنہائی میں رونق لگی اور پانی کا ایک گھونٹ بھی پلانے والا نہیں ہوگا۔ سچ ہے آپا، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے۔ اس کی باتیں کسی کو سمجھ آتی ہوں گی یا نہیں، میری سمجھ میں ضرور آ رہی تھی۔ ہم نے اللہ سے توبہ کی اور اس کے لیے دعائے خیر کر کے گھر آ گئی۔ پھر میں میکے سے سسرال سیالکوٹ آ گئی۔ میرے یہاں آنے کے 5ویں دن بعد امی جان نے فون پر بتایا کہ نرس سارا کا انتقال ہو گیا۔ وہ زندگی سے چھٹکارا پا کر خال کے حقیقی کے پاس چلی گئی۔ کچھ نیک محلے داروں نے مل کر اس کی تدفین کر دی تھی۔ کچھ کہانیاں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں۔ عزت کے نام پر کافی ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کیونکہ جسے سب معلوم ہوتا ہے اسے عزت کے نام پر سب رازوں سمیت ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سمیرا کے ساتھ زیادتی کس نے کی؟ نرس نے معصوم سی کلی سمیرا کو کس کے کہنے پر موت کے گھاٹ اتارا؟ کیا اس کہانی میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث ہے؟